چائنا بڑی اذیت میں ہے، چائنا کے لوگ بڑی مصیبت میں ہے، اور ایک وائرس جسے کرونا وائرس کہا جا رہا ہے، اس نے ان کا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ اور یہ وائرس ہے کیا؟ ایک چھوٹا سا کیڑا ہے جس کا نام نہ آج تک پہلے کبھی کسی نے سنا، نہ کبھی کسی نے دیکھا، لیکن اللہ جل شانہ کی طرف سے اچانک یہ سلسلہ شروع ہوا کہ دھڑا دھڑ لوگ مرنے لگ گئے، اور پوری دنیا کے اندر جن کی ٹیکنالوجی کام کر رہی ہے، جن کی ضروریات زندگی کی ہر چیز جو بنا رہے ہیں، ایک کیڑے کا وہ مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ ایک چھوٹا سا کیڑا، اس کا مقابلہ وہ نہیں کر پا رہے۔ وہ رب تو یہ کہتا ہے کہ میں جس طرح کہہ رہا ہوں میرے در پر اور میرے راستے پر آ جاؤ، میں یہ ساری مصیبتیں ختم کر دوں گا۔ اور اگر رب سے ٹکرانا چاہو گے، پھر جب کوئی رب کے سامنے آ جاتا ہے پھر وہ پاش پاش ہو جاتا ہے۔ ایک کیڑے کو اللہ نے ان کے مقابلے پر بھیج دیا۔ اب ہوا کیا؟ اب چائنا کا صدر وہ مسلمانوں کے پاس اور ان کی مساجد میں آ رہا ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ گزشتہ دنوں آسٹریلیا میں آگ بھڑک اٹھی جنگلات میں، اور آسٹریلیا والوں نے بھرپور زور لگایا اس آگ کو بجھانے کے لیے، لیکن وہ آگ ان کے قابو میں نہ آئی۔ وہاں کے مسلمانوں نے نماز استسقاء ادا کی۔ نماز استسقاء وہ نماز جو بارش طلب کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھی، اللہ جل شانہ نے ایسی بارش عطا فرمائی کہ آنن فانن وہ ساری کی ساری آگ بجھ گئی۔ جہاں ٹیکنالوجی آ کر ختم ہو جاتی ہے، وہاں رب اپنی قدرت کو شروع فرماتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے، یہ اللہ کا ایک عذاب ہے۔ یہ کرونا وائرس، یہ ڈینگی وائرس، یہ جتنی بھی بیماریاں آتی ہیں، یہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کہ میرے بندے اب بھی وقت ہے، میری طرف متوجہ ہو جا، ورنہ وہ ذات تو وہ رحیم اور کریم ذات ہے کہ نمرود جیسے بادشاہ کو، سرکش انسان کو ایک مچھر کے حوالے کر دیا، اور صبح شام جب تک اس کے سر پر جوتے نہیں مارے جاتے تھے اسے سکون نہیں آیا کرتا تھا۔ ایک مچھر اس کے ناک میں گھسا اور دماغ تک پہنچ گیا۔ وہ رب تو وہ ہے جو اس کے مقابلے پر آتا ہے، وہ لشکر نہیں بھیجتا ہے، وہ پھر ابابیلوں کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ قوم سبا کے بارے میں میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ قوم سبا پر انہوں نے بڑے بڑے ڈیم بنائے ہوئے تھے، تو اللہ جل شانہ نے چوہوں کو مسلط فرما دیا، اور چوہوں نے ان ڈیموں کی بنیادوں کو اتنا کھودا کہ وہ ڈیم برباد ہو گیا۔ جب پانی نکلا تو شہر کے شہر صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ وہ رب تو کہتا ہے کہ میں موجود ہوں، میری طرف متوجہ ہو جاؤ، آج بھی وقت ہے، میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ جب جب انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے تو انسان کو اس کے رب کی رحمت وہ ڈھانپ لیتی ہے۔ اور یہ تکلیفیں، یہ بیماریاں، یہ آزمائشیں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں بما قدمت ایدیہم، یہ تمہارے اپنے اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ زمین میں، خشکی تری میں یہ جو بگاڑ آتا ہے، یہ تمہاری اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے ہے، اور یہ تمہارے تھوڑے اعمال کی سزا ہم تمہیں دیتے ہیں، لعلہم یرجعون، شاید کہ تم ہماری طرف لوٹ آؤ۔ تو یہاں بھی اللہ جل شانہ یہی فرما رہے ہیں،